اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو سلسلہ امامت کے چوتھے تاجدار حضرت علی بن حسین، جنہیں امام زین العابدین، سید الساجدین اور ذوالصفنات کے القابات سے پکارا جاتا ہے، کے فضائل غیر شیعہ کتاب سے دکھانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام تذکرۃ الحفاظ ہے۔ یہ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جو کہ غیر شیعہ کے ہاں حافظ، محدث، مورخ، محقق اور علامہ کا درجہ رکھنے والے شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی، جن کی پیدائش و وفات دمشق میں ہوئی اور جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، نے تالیف کی ہے۔ سامعین، انہوں نے خود ساختہ علم الرجال پہ خاص طور پر شہرہ آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء، میزان الاعتدال، تذہیب تہذیب الکمال سے بہت شہرت پائی اور قاہرہ میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر 75 میں لکھتے ہیں کہ زہری کہتا ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت میں سب سے افضل تھے اور سب سے زیادہ اطاعت گزار تھے، اور ابو حازم العارج کہتا ہے کہ میں نے ہاشمیوں میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اور ابن المسیب کہتا ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں دیکھا، اور مالک نے مجھے بتایا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کو ان کی عبادت کی وجہ سے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا تھا۔ شمس الدین ذہبی نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے بارے میں جو روایات نقل کی ہیں، اس کے انہوں نے فٹ نوٹ میں حوالے بھی دیے ہیں۔ ان کتابوں کا نام تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، خلاصہ تہذیب الکمال، الکاشف، تاریخ البخاری الکبیر، الجرح والتعدیل، الحلیہ، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، سیر اعلام النبلاء، ثلاثیات احمد، طبقات الحفاظ، نسیم الریاض، تراجم الاحبار اور سکات ہے۔ سامعین، اسی سے ملتی جلتی روایت طبقات علماء الحدیث جلد 1 صفحہ 147 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غیر شیعہ حضرات نے کیا لکھا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے اہل بیت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ اطاعت گزار ہیں، اور ابو حازم کے مطابق ہاشمیوں میں ان سے کوئی افضل نہیں، اور ابن المسیب کے مطابق ان سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں، جو ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہوں، اور جن کو اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین قرار دیا جائے، کیا وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں، یا وہ جو مسلمانوں کے اجماع سے بلکہ جبر اور قہر سے خلیفہ بن جائے، وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے؟ کیا آپ غور نہیں کرتے؟ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ منکرین امامت کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔